ایمان ٹی وی پاکستان کے ویورز کو اور تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو تہہ دل سے عید مبارک۔ سامعین محترم، الحمدللہ ہم نے رمضان کی بابرکت ساعتیں پائیں، بابرکت مہینہ پایا، جس میں پورے مہینے میں ہم نے الحمدللہ روزے رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور روزوں کا سلسلہ ہوا، اور یقیناً ہمارے نفس کو ہم نے قابو کرنے کا جو ایک حربہ تھا اس کو ہم نے استعمال کیا، اور اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شوال کے مہینے میں بھی بابرکت رحمتیں اور بابرکت ساعتوں کے حوالے سے ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے، اور اس مہینے میں روزے رکھنے کا بھی کچھ ثواب ہے۔ وہ کون سے روزے ہیں، کس طرح کے روزے ہیں، آئیے اس پر کلام کرتے ہیں۔ تو حضور جاند عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے فرمایا کہ جو کوئی رمضان کے بعد شوال کے یہ 6 روزے رکھے گا، یعنی کہ عید الفطر کے بعد یہ جو 6 شوال کے روزے آتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ 6 روزے رکھتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، یعنی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو عید الفطر کا دن ہے، اس دن شریعت میں چونکہ یہ شکرانے کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، میل ملاپ کا دن ہے، تو اس دن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ ہمیں یہ ارشاد فرماتی ہے کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے کہ جو سارا سال روزے رکھتے ہیں، کہیں وہ اس دن بھی روزہ نہ رکھ لیں، ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد شوال کے یہ 6 روزے اب چاہے تو بالترتیب رکھ لیں، چاہے تو تھوڑے تھوڑے کر کے رکھیں، چاہے تو ایک کر کے رکھ لیں۔ اس میں جو افضل طریقہ بتایا گیا ہے وہ چھوڑ کر رکھنے کا ہے، یعنی کہ 2 روزے ایک ساتھ رکھیں، پھر کچھ دن کا گیپ کریں، پھر 2 روزے ایک ساتھ رکھیں، پھر کچھ دن کا گیپ کریں، پھر 2 روزے ایک ساتھ رکھیں۔ اچھا، پھر اس میں ایک روزہ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، اور چاہے تو بالترتیب بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ شوال کے پورے مہینے میں اس کو آپ نے شوال کا مہینہ پورا ہونے سے پہلے یہ روزے رکھنے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ فرمایا گیا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس طرح ہے کہ اس نے پورے مہینے کے روزے، پورے سال کے اس نے روزے رکھے۔ اب دیکھیں کہ رمضان میں ایک پورا مہینہ ہے روزے رکھنے کا، اور قرآن کے مطابق قرآن میں آیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی نیکی کرے، نیکی کا اس کو جو ثواب ملے گا وہ 10 کے برابر ہے۔ تو اب 1 مہینے کے روزے رکھے تو 10 مہینے ملٹیپلائی بائی 10 تو 10 مہینے کے روزے ہو گئے، اور شوال کے 6 روزے تو 1 دن کا روزہ 10 کے برابر، تو آپ دیکھیں 6 روزے 60 دنوں کے برابر، گویا یہ 2 مہینے اور ایڈ ہو گئے، اور اس طرح پورا سال جو ہے وہ آپ نے روزے رکھ لیے۔ اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ جو کیلکولیشن ہے وہ حدیث مبارکہ میں مذکور ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کو بھی کوئی غفلت میں نہ گزاریں، گناہوں میں نہ گزاریں، نافرمانی میں نہ گزاریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی عبادت کریں۔ اور یہ روزے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا ذریعہ ہے تو اس کو بھی ہم رکھیں۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس میں کوئی سوال ہو یا اور کوئی کوئریز ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔